وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا سیدنا نوح علیہ السلام جو اس کائنات میں اللہ کے پہلے رسول تھے اس زمین پر، اور انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، دعوت دی. وہ اپنی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو شکوہ کر رہے ہیں. اللہ نے ان کا قول بطور حکایت بیان کیا ہے کہ کس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے شکوہ کیا ہے کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی ہے، میری دعوت دینے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہ میرے قریب آنے کی بجائے مجھ سے مزید دور بھاگتے جا رہے ہیں. میں نے اپنی قوم کو دعوت دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، علانیہ پکارنا ہو علانیہ بھی پکارا ہے، خفیہ انفرادی دعوت دینی ہو انفرادی دعوت بھی دی ہے، ہر طرح سے دعوت دی ہے. اور اے اللہ تعالیٰ، میں نے انہیں ترغیب بھی دلائی ہے اور ترہیب سے بھی کام لیا ہے، رغبت بھی دلائی ہے. میں نے انہیں یہ بھی بتایا ہے کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو. اگر تم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو گے تو اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ سارے گناہ معاف کر دے گا، جس سے تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. صرف آخرت کا فائدہ نہیں ہوگا، دنیا کے اندر بھی بارشیں ہوں گی، دنیا کے اندر بھی اللہ تمہیں باغات سے نوازیں گے، دنیا کے اندر اللہ تمہیں مال بیٹے دیں گے، اللہ باغات کے اندر نہریں جاری کر دیں گے. پھر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو صرف ترغیب نہیں دی، میں نے پھر انہیں ڈرایا بھی. تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قول اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. حضرت نوح نے جو اللہ کے سامنے شکایت کی اپنی قوم کی، تو حضرت نوح نے جو اپنی قوم کو دعوت دی، اس دعوت کے اندر مغفرت کی تلقین کی اور مغفرت کے فوائد بیان کیے اور
اللہ کی رحمت اور عفو درگزر کا ذکر کیا، گویا کہ ترغیب کی بات کی، امید کی بات کی. پھر اس کے بعد حضرت نوح فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ترغیب کی بات نہیں کی، پھر میں نے انہیں وعلیکم السلام ترہیب سے بھی کام لیا. پھر میں نے انہیں ان کے سامنے اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت کو بھی واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی عام شخصیت، کوئی عام ذات نہیں ہے. وہ تو زمین و آسمان کے خالق ہیں، وہ تو ہر چیز کے خالق ہیں. وہ کتنے عظیم ہیں، تمہیں اللہ کی عظمت کا بھی پاس نہیں ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے، نہیں تم امید کرتے اللہ کے لیے کسی وقار کی. اللہ کی بات کو تم ایسے ہی انکار کر رہے ہو اللہ کی بات سے. کیا تمہارے سامنے اللہ کے وقار، اللہ کی عظمت کا کوئی پاس نہیں ہے؟ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ تو یہ ترغیب کے بعد اب ترہیب سے بھی کام لیا سیدنا نوح علیہ السلام نے، اور اپنی قوم کے سامنے اللہ کی عظمت رکھی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز بھی اختیار کیا ہے. اللہ عفو درگزر کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن تب جب کوئی بندہ توبہ کرے اور گناہوں کی معافی مانگے، نادم ہو، شرمسار ہو. لیکن اگر کوئی بندہ نادم و شرمسار ہی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی یہ انداز اختیار کرتے ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، کہ تمہیں اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس آسمان والے رب سے جو آسمانوں کے اوپر ہے، کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں نہ دھنسا دے، یہ زمین حرکت کرنے لگ جائے، زمین میں زلزلہ آ جائے. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ کہیں تم پر پتھروں کی بارش نہ بھیج دے. فستعلمون کیف نذیر، تمہیں ان قریب پتہ لگ جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی ترہیب سے، اس ترہیب کا بھی ذکر کیا. قوم کو اللہ کی عظمت، قوم کے سامنے اللہ کی عظمت بیان کی، اللہ کا وقار بیان کیا کہ تم جب میری بات کو نہیں مانتے اور میں جو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں نہیں مانتے، تم صرف میری توہین اور میرا انکار نہیں کر رہے، تم اللہ رب العالمین کی ناقدری کر رہے ہو، تم اللہ رب العالمین کی بے توقیری کر رہے ہو. اور ایک انسان جب نافرمانی کرے اللہ تعالیٰ کی تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس عظیم الشان رب ذوالجلال کی نافرمانی کر رہا ہے، کس عظیم الشان اللہ رب العالمین کی بے توقیری کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے. اللہ تو وہ ذات ہے، انسان غور کرنے لگے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، پوری کی پوری زمینیں جتنی بھی ہیں اللہ کی مٹھی میں ہوں گی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان جتنے بھی ہیں اللہ کے دائیں ہاتھ گرد لپٹے ہوں گے. اللہ تو اتنے عظیم رب ہیں اور اللہ کی شان کتنی زیادہ ہے، اور انسان کتنے آرام سے اللہ رب العالمین کی بے توقیری اور ناقدری کرتا ہے اللہ رب العالمین کی. اور انسان کو اللہ رب العالمین کی بے توقیری کرتے ہوئے احساس بھی نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ اپنے مال کے حقیقی کے ساتھ کیا رویہ رکھ رہا ہے. تو اسی کی طرف سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں اللہ کا کوئی وقار نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ہیبت کا کوئی پاس نہیں ہے، اللہ کی عظمت کا کوئی پاس نہیں ہے. وقد خلقکم اطوارا، اللہ تو وہ ذات ہیں جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ہے اطوار میں. اطوار کا مطلب مرحلوں میں. تم اللہ کے سامنے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے تمہیں کتنے مراحل میں پیدا کیا ہے. پہلے تم نطفہ تھے، حقیر سا نطفہ، حقیر پانی سے تمہیں پیدا کیا. علم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر سے پانی سے پیدا نہیں کیا؟ انسان حقیر سے پانی سے پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ نے تمہیں اطوار میں پیدا کیا ہے، مختلف مرحلوں میں، نطفہ، پھر علقہ، اور پھر مضغہ، اور پھر مضغہ کے بعد ہڈیاں چڑھتی ہیں، اور پھر ایک نئی تخلیق. پھر انسان چھوٹا ہوتا ہے، جب بچہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، کھانا تک نہیں کھا سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا.
بالکل بچپن میں کیسے بے یار و مددگار ہوتا ہے اور کیسے اللہ نے اس کے لیے انتظام کیا ہے ہر قسم کی حفاظت کا، ہر قسم کی روزی کا. جب اللہ سے مانگ بھی نہیں سکتا، اللہ نے بن مانگے اس کے لیے انتظام کیا ہے. پھر انسان بڑا ہوتا ہے، لڑکپن میں آتا ہے، پھر جوانی میں آتا ہے. وہ جوانی میں آتا ہے تو اللہ کو للکارنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو کتنا انسان جو ہے وہ ظالم ہے اور کتنا انسان ناشکرہ ہے اور کتنا انسان جلد باز ہے. اسی کی طرف سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ تم اللہ کا وقار کیوں نہیں کرتے، اللہ کی عزت کا پاس کیوں نہیں کرتے. اللہ نے تو تمہیں مختلف مراحل میں پیدا کیا. ان مراحل سے مراد مفسرین کہتے ہیں وہی مراحل ہے جو سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں. نہیں تم امید رکھتے اللہ کے لیے وقار کی، اللہ کی عظمت، تمہیں اللہ کی عظمت کا پاس نہیں ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ جس کے لیے کبریائی ہے آسمان و زمین میں، اس اللہ کی عظمت کو تم پاس نہیں رکھتے جو رب السماوات و رب الارض رب العالمین، آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، تم اس کا پاس نہیں رکھتے. تو یہ اطوار سے اللہ نے تمہیں اطوار میں پیدا کیا ہے. اطوار سے مراد وہ مراحل ہیں جن کا سورہ حج میں ذکر ہوا اور جن کا سورہ مؤمنون میں ذکر ہوا. سورہ مؤمنون میں مثال کے طور پر یہ سورہ مؤمنون کا آیت نمبر 12، 13، 14 اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے انسان کو نطفہ بنا دیا ایک محفوظ جگہ میں، رحم مادر میں. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس نطفہ سے علقہ پیدا ہوا، اللہ نے پیدا کیا. پھر ہم نے علقہ سے مضغہ پیدا کیا، پھر مضغہ سے ہم نے ہڈیاں پیدا کی، پھر ان ہڈیوں میں ہم نے گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے ایک نئی ہی مخلوق بنا کر انسان کو پیدا کر دیا. انسان جو ہے وہ رحم مادر سے باہر آ گیا. اور پھر یہیں پر بس نہیں، پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے آہستہ آہستہ، اور پھر بڑا ہونے کے بعد دوبارہ کمزور بھی ہوتا ہے. اور کئی لوگ ان سارے مراحل پورے کرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، اور مرنے پر بھی کام مکمل نہیں ہو جاتا، بلکہ اصل کام تو اب شروع ہوتا ہے مرنے کے بعد. یہ دنیا کے اندر تو ایک عارضی زندگی تھی چھوٹی سی جو اصل میں دارالامتحان تھا. اب مرنے کے بعد یہ ایک مرحلہ ہے مختلف مراحل میں سے. پھر مرنے کے بعد کا مرحلہ زندگی کا، جو دائمی زندگی ہے اور حقیقی زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. اور اس کے اندر جو انسان نے پہلی زندگی کے اندر اچھے اعمال کیے اس کا بدلہ اچھے انجام کی صورت میں، برے اعمال کیے تو اس کا بدلہ ہمیشہ کے عذاب کی صورت میں. ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم مر جاتے ہو اور پھر تم اس کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. تو وقد خلقکم اطوارا، اللہ نے تمہیں مختلف مراحل میں پیدا کیا، تو اس اللہ کا تم انکار کرتے ہو. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے، طباقا تہ بتہ. اپنی پیدائش پہ غور کر لو، تمہاری پیدائش کے کتنے مرحلے ہیں. آسمانوں پہ غور کر لو، زمین پہ غور کر لو، اللہ رب العالمین کی عظمت تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے گی. سورہ مؤمنون جس سے میں نے آپ کو انسانی زندگی کے مراحل بتائے، اسی سورہ مؤمنون میں انسانی زندگی کے مراحل کے بعد آسمانوں کا ذکر ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے آسمانوں میں ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان پیدا کیے. تو اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں. انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، اپنی زندگی کے مراحل پہ غور کرے، انسان زمین پہ غور کرے، یہ جو انسان کے سر کے اوپر اللہ رب العالمین کی عظیم الشان کائنات ہے، سلطنت ہے، انسان اس میں غور کرے. یہ آسمان، ایک آسمان ہی کتنا بڑا ہے. یہ ایک آسمان نہیں ہے، یہ 7 آسمان ہیں اوپر تلے، اور یہ کتنے بڑے ہیں اور کتنے مضبوط ہیں اور کتنے خوبصورت ہیں اور کتنے کمال کے ہیں کہ جن کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. هل ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کیا تم اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی دیکھتے ہو. فرجع البصر هل ترى من فطور، بار بار نظر لوٹاؤ، کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہے. تو انسان اپنی زندگی میں غور کرے، انسان اپنے اوپر آسمانوں پہ غور کرے. اللہ نے کیسے اوپر تلے 7 آسمان بنائے. صرف آسمان نہیں ہے، وجعل القمر فیہن نورا، اور بنایا چاند کو ان کے اندر نور بنا کر. ان آسمانوں کے اندر اللہ نے چاند کو نور بنا کر، نور سے مراد نورانی روشنی، مدھم روشنی اللہ نے چاند کے اندر پیدا کی.
وجعل الشمس سراجا، اور پھر سورج بھی بنایا ان آسمانوں کے اندر جس کی روشنی نورانی نہیں ہے چاند کی طرح، وہ دہکتے چراغ کی طرح ہے، تیز روشنی ہے اس کی۔ تو اللہ کی عظمت، کسی انسان نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو اللہ کی عظمت کے لیے اللہ کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، اللہ کی تخلیق سے، اللہ کی مخلوقات سے اللہ کی عظمت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مخلوقات کتنی عظیم ہے، قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں اور سورج اور چاند میں اور زمین میں جو اللہ کی تخلیقات ہیں اور اللہ کی کارگزاری ہے، اللہ تعالیٰ اسے بار بار اس میں غور کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 5 میں یہی انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، کہ اے لوگو تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مالک کون ہے، تم جس کی نافرمانی کرتے ہوئے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہ وہ ذات جس نے سورج کو بڑا تیز روشنی والا بنایا ہے، والقمر نورا، چاند کو نورانی بنایا ہے، وقدرہ منازل، چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں، پہلی کا چاند، دوسری کا چاند، تیسری کا چاند، چاند چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں کی تعداد جانو، تاکہ تم حساب جانو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، یہ اللہ نے چیزیں بے مقصد پیدا نہیں کی، کوئی نہ کوئی مقصد ہے ان کا۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، یہ نشانیاں ہیں جو بڑی تفصیلی نشانیاں ہیں جو اللہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ ان نشانیوں میں غور کر کے انسان کے سامنے اپنے رب کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں جس سے وہ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، منہ پھیر کر وہاں سے گزر جاتے ہیں، اعراض کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے۔ انسان کو توجہ کرنی چاہیے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، جو اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے، ان میں نشانیاں ہیں لقوم یتقون، اس قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرتی ہے، جو اللہ سے ڈرے اس کے لیے بہت زیادہ اس میں غور و فکر کے پہلو موجود ہیں۔ اب جس نے ڈرنا نہیں ہے، چاہے وہ زمین و آسمان، اس کا کام ہی زمین و آسمان کی وسعتوں کے بارے میں تحقیقات کرنا ہو، وہ بھی نہیں ڈرے گا۔ اس کے سامنے کائنات کی کتنی بھی حقیقتیں اور کتنی کائنات کی عظمتیں ظاہر ہو جائیں، وہ سائنسدان جو کہ فلکیات وغیرہ اور ان چیزوں کے اندر جو ہیں، وہ ان کی فیلڈ ہی یہ ہے، جس نے نہیں غور کرنا وہ کائنات کی وسعتوں میں غور کرنے کے بعد بھی دہریے کے دہریے اور اللہ کے منکر، اور جو غور کرتا ہے ان چیزوں میں اور ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کے سامنے اللہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی عظمت اسی شخص کے سامنے ظاہر ہوگی جو جتنا اللہ کے بارے میں علم رکھے گا اور جس کو اللہ کے بارے میں جتنی معلومات ہوں گی۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے، اللہ کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرنا، اور دوسرا اللہ سے ڈرنا۔ اگر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کے بارے میں انسان ڈرتا ہے اور انسان کے سامنے اللہ کی عظمت اور اللہ کی ہیبت ظاہر ہوتی ہے، اور پھر انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انسان کو ڈر لگتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے بعض صحابہ کرام کے بارے میں، یعنی کسی صحابی کسی تابعی کے بارے میں، مجھے اب نام یاد نہیں ہے، کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے تھے تو اللہ کی عظمت کو یاد کرتے ہوئے ایک دفعہ پورا جسم ان کا کانپ اٹھتا تھا۔ جب بھی وہ اللہ کے سامنے وہ وضو کرتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے لگتے تھے تو اس تصور سے ہی پورا جسم ان کا تھرا اٹھتا تھا کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں۔ اور جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے سامنے ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ انسان یہ تصور کرے کہ اللہ میرے سامنے ہے، تو اللہ کی عظمت انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ عظمت انسان کے ذہن میں ہو تو انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ نہیں بچ سکتا۔ اسی عظمت کی طرف سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، فرمایا اپنی ذات میں غور کرو اور پھر آسمان و زمین کے اندر غور کرو۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، کائنات کی نشانیوں میں غور کرو جو آفاق میں ہیں ان میں بھی اور اپنی جانوں میں بھی، ان میں غور کرو، اور ان میں غور کرنے سے تمہارے سامنے اس کائنات کی حقیقت واضح ہونی چاہیے اور اخروی زندگی کا احساس پیدا ہونا چاہیے کہ یہ زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے اگانا، تم زمین سے پیدا ہوئے ہو۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں لوٹا دے گا،
اسی زمین کے اندر تم مر کے اسی کے اندر دفن ہوگے، اسی زمین کے اندر تم مل جاؤ گے، اور یہیں پہ بس نہیں ہوگی، وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، تمہیں نکالے گا، پھر نکالنا اسی زمین سے، اسی زمین سے تمہیں اگایا ہے، تمہیں بنایا ہے، اسی زمین میں تم دوبارہ لوٹ جاؤ گے، اور اسی زمین سے تم دوبارہ قیامت کے دن تمہیں اللہ تعالیٰ نکالیں گے، اور تم نے پھر اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ تو تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر نہیں لگتا؟ تمہارے سامنے اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت ظاہر نہیں ہوتی؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیش کی، اور قوم آگے سے نفرت کا اظہار کرتی رہی، آگے سے دور بھاگتی رہی۔ حضرت نوح اللہ کے سامنے اپنی قوم کا شکوہ کر رہے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ایسے واضح فرمایا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی میں ہی انسان نے مل جانا ہے، اور مٹی سے ہی انسان نے دوبارہ اٹھنا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 55 اللہ فرماتے ہیں مٹی کے بارے میں، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے۔ تم پیدا بھی اسی سے ہوئے ہو، انسان کی ساری خوراک بھی اسی مٹی سے ہے، انسان نے زندگی گزار کر دنیاوی زندگی اسی مٹی میں مل جانا ہے، اسی مٹی میں چلے جانا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی سے ہم نکالیں گے تمہیں دوسری مرتبہ بھی، جو دوسری زندگی ہے وہ بھی اسی مٹی سے ہی ہوگی۔ مرتبہ اخرى، دوسری مرتبہ دوسری زندگی بھی اسی مٹی سے ہی ہوگی۔ جو انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی میں ملے گا، اور پھر مٹی سے ہی دوبارہ زندہ ہوگا، تو وہ انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، انسان تصور کرے کہ انسان قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس وقت کیا جواب دے گا؟ اس کی طرف اشارہ کیا سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بساطا، پھیلی ہوئی، کشادہ۔ یہ زمین کو اللہ نے تمہارے لیے آرام دہ بنا دیا ہے، تمہارے لیے جائے قرار بنا دیا ہے۔ اللہ کی ہزاروں لاکھوں نعمتوں میں سے ایک نعمت کہ زمین تمہارے لیے جائے قرار ہے، تم اس زمین کے اندر چل پھر سکتے ہو، تم اس زمین کے اندر اپنا روزی کما سکتے ہو، تم اس زمین کے اندر آرام کر سکتے ہو۔ اللہ نے زمین کو کشادہ بنایا ہے، بساطہ، کشادہ۔ زمین تمہارے لیے بڑی کشادہ ہے، زمین تمہارے لیے پھیلی ہوئی ہے، جس طرح ہم نے سورہ ملک میں پڑھا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، اللہ نے زمین کو تمہارے لیے ذلیل کر دیا ہے، زمین کو تمہارے لیے بچھا دیا ہے۔ فامشوا فی مناکبہا، زمین کے رستوں میں چلو، وکلوا من رزقہ، زمین کے رزق سے کھاؤ، لیکن یہ بات یاد رکھو وإلیہ النشور، اللہ کی طرف لوٹ کر بھی جانا ہے۔ اللہ نے دنیا میں صرف نعمتیں استعمال کرنے کے لیے نہیں بھیجا، تو اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، زمین کو تمہارے لیے پھیلا دیا ہے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو منہا، اس زمین میں، سُبُلًا فِجَاجًا، کھلے رستوں میں، تم زمین کے کھلے رستوں میں چلو۔ یہ زمین ہمارے لیے تابع ہے اور بچھی ہوئی ہے، اور ہم زمین پہ چل سکتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کی یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے زمین کے اندر رستے بنا دیے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کیا، زمین کے اندر رستے ہونا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ اس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنا انعام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے زمین کے اندر رستے بنائے ہیں، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو زمین ساری کی ساری چٹیل میدان ہوتی، سیدھی ہوتی، تو انسان کو پتہ نہیں لگتا انسان نے کہاں جانا ہے۔ دائیں بائیں کی پہچان ہی انسان کے لیے مشکل ہو جاتی۔ انسان کھڑا ہو کر تو کہہ سکتا ہے یہ میرے دائیں ہیں، یہ میرے بائیں ہیں، لیکن اگر ایک لک دک صحرا ہو، ایک بالکل ہموار زمین ہو، کوئی اونچائی نہ ہو، کوئی نیچے حصہ نہ ہو، کوئی پہاڑ نہ ہو، کوئی رستہ نہ ہو واضح، تو انسان چلتا رہے، انسان کو پتہ نہیں لگتا کہ میں اب سیدھا جا رہا ہوں، کہ دائیں میرا منہ دائیں طرف ہو گیا ہے کہ میرا منہ بائیں طرف ہو گیا ہے، انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ انسان کہے کہ میں نے بالکل ناک کی سیدھ میں چلنا ہے، انسان ناک کی سیدھ میں چلنے کے قابل نہیں ہے۔ تھوڑا سا دور جاتا ہے تو انسان کو نہیں پتہ لگتا کہ انسان چل ناک کی سیدھ میں رہا ہوتا، اس کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ میری ناک تھوڑی سی ٹیڑھی ہو گئی ہے، انسان کو نہیں پتہ لگتا۔ تو یہ جو زمین کے اندر رستے اللہ نے بنائے ہیں، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ اور یہ رستے
زیادہ تر رستوں کا ذکر ملتا ہے پہاڑوں کے ساتھ۔ اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ بنائے، زمین کے اندر اللہ نے ڈھلوانیں بنائیں، زمین اونچی نیچی بنائی۔ سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اللہ نے ڈال دیے زمین میں پہاڑ کہیں تمہیں زمین لے کر چلی نہ جائے، وَأَنْهَارًا، اللہ نے زمین میں نہریں بھی ڈال دیں، وَسُبُلًا، اور رستے بھی بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ تلاش کر سکو۔ تو زمین کے اندر اللہ نے پہاڑ بھی بنائے، نہریں بھی بنائیں اور رستے بھی۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ اس کو اس انداز سے فرماتے ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 31، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہیں تمہیں زمین لے کے چلی نہ جائے، وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، ہم نے زمین کے اندر کھلے رستے بنائے۔ تو زیادہ تر رستوں کا ذکر پہاڑوں کے ساتھ ملتا ہے تاکہ تم راستہ تلاش کر سکو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو ہم پر بطور حکایت بیان فرما رہے ہیں۔ تو حضرت نوح نے جو اللہ کے سامنے اپنی قوم کا شکوہ کیا تو اس میں یہ فرمایا کہ اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، میں نے ان کو بہت زیادہ ڈرایا، میں نے ان کو بہت زیادہ تبلیغ کی، ہر طرح سے تبلیغ کی، رات کو بھی کی، دن کو بھی کی، مجمع میں بھی کی، الگ الگ بھی کی، انفرادی بھی، اجتماعی بھی، ترغیب کے ساتھ بھی، ترہیب کے ساتھ بھی، ہر طرح سے میں نے انہیں تبلیغ کی، لیکن میری قوم کا کیا رویہ تھا؟ انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی اور مجھے چھوڑ کر پیروی کس کی؟ پیروی انہیں میری کرنی چاہیے تھی۔ واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور اس کی پیروی کی کہ جسے نہیں زیادہ کیا تھا اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے مگر خسارے میں۔ مجھے چھوڑ کر میری پیروی نہیں کی، میری بات نہیں مانی، اے اللہ آپ کے نافرمان کی بات مانی کہ جس کے پاس بہت مال تھا، بہت اولاد تھی، لیکن اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے خسارے کا باعث ہی بنا، اس کا مال اور اس کی اولاد اس کے لیے کوئی نعمت نہیں بنی۔ دیکھیے اللہ کی طرف سے جو مال ملتا ہے اور اولاد ملتی ہے یہ اللہ کا انعام بھی ہوتا ہے، لیکن یہی مال اور اولاد یہ انسان کے لیے عذاب بھی بن جاتا ہے، یہ انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، یہ انسان کے لیے آزمائش اور خسارہ بن جاتا ہے۔ نیک اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی، دنیا کی زیب و زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، اولاد کی اچھی تربیت کی ہو تو یہ اولاد الباقیات الصالحات میں ہوتی ہے، جس کا ہر عمل ماں باپ کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، نیک عمل، ان کی دعائیں ماں باپ کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں۔ والباقیات الصالحات۔ اسی طرح اللہ نے کسی کو مال دیا ہو اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو یہ مال ایسے شخص کو قابل رشک بنا دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دو لوگ قابل رشک ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا ہو دین کا، قرآن کا، اور وہ اسے ادھر ادھر پھیلاتا ہو، یہ قابل رشک ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو اور اس مال کو یہاں بھی خرچ کرتا ہو، یہاں بھی خرچ کرتا ہو، تو یہ اولاد اور یہ مال اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، لیکن یہی مال اور یہی اولاد اللہ کا بہت بڑا عذاب بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اچھی نہ لگیں، تعجب میں نہ ڈالیں آپ کو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کے مال اور ان کی اولاد کو ان کے لیے عذاب بنا دے، اللہ انہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کی وجہ سے دنیا کے اندر عذاب دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ یہ اپنے کفر میں ہی غرق ہوں، اپنی غفلت کے اندر ہی سوئے ہوئے ہوں، اور اسی کے اندر ہی ان کی جان نکل جائے تو یہ مال اور اولاد ان کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔
ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو لوگوں کو مختلف قسم کی نعمتیں دے رکھی ہیں، دنیاوی نعمتیں، تو آپ ان نعمتوں کی طرف للچا کر نہ دیکھیں. لنفتنہم فیہ، ہم نے تو نعمتیں انہیں اس لیے دی ہیں تاکہ انہیں فتنے میں ڈال دیں. یہاں فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، اے اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ کر انہوں نے کس کی پیروی کی؟ ان لوگوں کی پیروی کی جن کے پاس بڑا مال تھا، بڑی اولاد تھی، لیکن ان کے مال اور اولاد نے ان کے خسارے میں ہی اضافہ کیا، کوئی ان کا کام نہیں کیا مال اور اولاد نے. انہوں نے مجھے چھوڑ کر ان لوگوں کی پیروی کی. تو پتہ لگا کہ جب ایک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، تو وہی چیزیں انسان کے لیے وبال بن جاتی ہیں، وہی چیزیں انسان کے لیے خسارہ بن جاتی ہیں. بلکہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا بڑا ہی نام ہے، آخرت تو ہے نہیں. جتنا انسان پر نعمتیں ہوتی رہتی ہیں، انسان اتنا آخرت کا، اگر اس کے دل میں کبھی آئے بھی آخرت کا، وہ منکر ہوتا رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے اگر آخرت ہوئی بھی، دنیا میں اتنا مال دولت ہے، آخرت میں بھی بڑا مال دولت ہوگا. یہ دنیا کے مال دولت انسان کے لیے عذاب اس معنی میں بن جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہوتی ہے انسان کے نافرمانی کی وجہ سے، انسان کی طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے مجھ پر تو بڑا ہی انعام ہے اللہ کا، اللہ نے تو سب کچھ ہی دے رکھا ہے. اور وہ انسان جو ہے وہ غفلت میں اتنا مبتلا ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ کسی شخص پر بہت نعمتیں ہیں لیکن وہ اللہ کا نافرمان ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. جو شخص اللہ کا نافرمان ہے اور اس پر نعمتیں ہوں، وہ کبھی نعمت نہیں ہو سکتا وہ مال اس کے لیے. صحیح حدیث مبارکہ ہے. میں آپ کو حدیث مبارکہ کے الفاظ دکھا دیتا ہوں، بہت غور کرنا چاہیے اس حدیث مبارکہ میں. جی حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا رأیت اللہ یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ. اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ کسی شخص کو دنیا دے رہا ہے اس کے گناہوں کے باوجود، وہ اللہ کا نافرمان ہے لیکن اس کے لیے دنیا بڑی فراخ ہے. جب کسی شخص کو دیکھو کہ وہ گناہ گار ہے اللہ کا اور اس پر بڑی نعمتیں ہیں دنیا کی، جب تم دیکھو اللہ کو کہ اللہ ایک بندے کو دے رہا ہے دنیا اس کے گناہوں کے باوجود، ما یحب، جو وہ چاہتا ہے اللہ اس کو دے رہا ہے اس کے گناہوں کے باوجود، فإنما هو استدراج، یہ استدراج ہے، یہ نعمت نہیں ہے اللہ کی، یہ استدراج ہے. استدراج کسے کہتے ہیں؟ استدراج اس عذاب کو کہتے ہیں جو آہستہ آہستہ شکنجہ انسان کے گرد کستا ہے. تو یہ وہ استدراج ہے، وہ شکنجہ ہے جو انسان کے گرد اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ کس رہے ہیں. ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں ہے. اللہ تو نہیں بھولا ہوا ہمیں، اگر ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ تو ہمیں نہیں بھولا ہوا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ پڑھی، فلما نسوا ما ذکروا به، جب وہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان کے اوپر ہر شے کے دروازے کھول دیے. جب لوگ اللہ کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں، کئی دفعہ پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کی انتہا کر دیتے ہیں. یہ نعمتیں نہیں ہوتی ہیں اصل میں. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، حتیٰ کہ جب وہ خوش ہو جاتے ہیں جو ان کو دیا گیا، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہماری پکڑ آتی ہے. فاذا هم مبلسون، پھر لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. یہ استدراج. حضرت نوح نے فرمایا، اے اللہ میری انہوں نے نافرمانی کی، میری پیروی نہیں کی، مجھے چھوڑ کر اپنے قوم کے مالدار لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد ان کے لیے خسارے کا باعث بنے. ان کے مال اور اولاد نے خسارے میں ہی اضافہ کیا، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا انہیں، مجھے چھوڑ کر اس کی پیروی کرتے رہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، ان لوگوں کی پیروی کی جنہوں نے بہت بڑا مکر کیا، بڑی تدبیریں کی دین اسلام کے خلاف. بڑی تدبیر کیا ہوتی ہے دین اسلام کے خلاف؟ کوئی بندہ کسی کو راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہے، تو یہ دین حق کے خلاف بڑی بڑی تدبیروں میں آتا ہے. کوئی بندہ کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، کسی کو اللہ کے دین سے دور کرنے کی کوشش کرے، کسی کو لہو و لعب میں لگانے کی کوشش کرے. کوئی لوگ حق کی طرف چلنا چاہتے ہوں، تو کچھ لوگ ہوں جو لوگوں کو حق سے دور کرنا چاہتے ہوں، تو وہ گویا کہ بہت بڑا مکر کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کے خلاف بہت بڑی تدبیر کر رہے ہیں. حضرت نوح فرماتے ہیں انہوں نے مکر کیا، بہت بڑا مکر، کبارہ، بہت بڑا مکر. وہ کیا تھا؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، انہوں نے کہا، یعنی جو ان کے سردار تھے کافروں کے، مجھے چھوڑ کر اپنے سرداروں کی پیروی کی. ان سرداروں نے بڑا مکر کیا. وہ مکر کیا تھا؟
وہ تدبیر کیا تھی؟ انہوں نے سرداروں نے انہیں کہا لا تذرن آلہتکم، کبھی اپنے الہوں کو نہ چھوڑنا. یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ بڑے بزرگ ہیں، یہ بڑے کرنے والے ہیں، یہ بڑی دیالو ہیں اور یہ بڑے دینے والے ہیں، کبھی انہیں نہ چھوڑنا. ان کی باتوں میں آ کر، نوح کی باتوں پہ اپنے معبودوں سے کنارہ کشی نہ کر لینا. ہرگز نہ چھوڑنا اپنے معبودوں کو. ولا تذرن، ہرگز نہ چھوڑنا، ودن، ود کو، ولا سواعا، نہ سواع کو، ولا یغوث، نہ یغوث کو، ویعوق، اور نہ یعوق کو، ونسر، اور نہ نصر کو. یہ جو 5 تمہارے بڑے معبود ہیں، ان معبودوں کو کبھی نہ چھوڑنا. یہ مکر تھا، بہت بڑا مکر، جو قوم نوح کے بڑے بڑے سرداروں نے کیا. خود بھی گمراہ ہوئے، اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا. جو بھی گمراہ ہوتا ہے اپنی قوم کو گمراہ کرتا ہے اور لوگوں کو الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے، وہ مکروا مکرا کبارا میں وہ آتا ہے. انہوں نے بہت بڑا مکر کیا کہ لوگوں کو میری بات پر توجہ دینے سے روک دیا. لوگوں سے کہنے لگے کہ یہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا. یہ کون لوگ تھے؟ یہ 5 معبود، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ نیک لوگ تھے سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے کے. یہ نیک لوگ تھے، ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں معبود بنا لیا گیا. اور کیسے معبود بنایا گیا؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر. وہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان بتوں کی عبادت شروع ہوئی. حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 49-20، صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. حضرت نوح کے جو بت تھے، حضرت نوح کی قوم کے، یہ بت قوم نوح کے بعد میں عرب میں بھی آ گئے. یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے بعد میں عرب لوگوں نے بھی ان کی پوجا کی ہے قوم نوح کے بعد. جو ود ہے یہ کلب قبیلے کا تھا دومت الجندل میں. جو سوا بت ہے یہ حزیل کا تھا. یغوث بت یہ مراد کا تھا. پھر بنی غطیف کا تھا جوف میں جو سبا کے پاس ہے. جو یعوق بت ہے یہ ہمدان کا تھا. حضرت ابن عباس فرما رہے ہیں جو نصر بت تھا یہ حمیر کے لیے تھا. یہی بت جو قوم نوح جن کو پوجتی تھی، یہ بعد میں حضرت نوح کے بعد عرب میں بھی آ گئے تھے. اچھا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ لوگ کون تھے؟ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. کہتے ہیں اسماء رجال صالحین، یہ نیک لوگوں کے نام تھے، یہ نیک لوگ تھے. من قوم نوح، قوم نوح سے. قوم نوح سے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے سے، حضرت نوح سے بھی پہلے یہ نیک لوگوں کے نام تھے. فلما ہلکوا، جب یہ نیک لوگ ہلاک ہو گئے، اوحى الشیطان الی قومہم، شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی، ان انصبوا الی مجالسہم، کہ بت بنا لو ان لوگوں کے، ان کی ان مجلسوں میں جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے. یعنی جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور لوگوں نے ان کو بڑا یاد کیا کہ بڑے نیک لوگ تھے، بڑے بزرگ تھے، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہیں نیک لوگ یاد آتے ہیں تو تم اس یاد کے لیے یہ کرو کہ ان کے بت بنا لو. جہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں ان کے بت ہوں گے. وسموها باسمائہم، ان بتوں کو انہی کے نام دے دو. ففعلوا، انہوں نے یہی کام کیا. فلم تعبد، ابھی عبادت شروع نہیں ہوئی. تدریج، دیکھیں شیطان کے ساتھ تدریج سے کام لیتا ہے. جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے وہاں ان کے بت بنا دو، ان بتوں کے نام یہی رکھ دو. شروع میں عبادت شروع نہیں ہوئی. جب یہ لوگ پہلے جنہوں نے بت بنائے تھے لیکن عبادت شروع نہیں کی تھی، جب وہ مر گئے، وتنسخ العلم، اور لوگوں کو بھول گیا کہ یہ بت بنائے تھے، تو پھر ان بتوں کی عبادت شروع ہو گئی. شیطان نے ان کی اولادوں کو دلوں میں ڈالا تمہارے ماں باپ تو ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے مرادیں مانگتے تھے، ان کی عبادت شروع ہو گئی. ہمیشہ یہ جو بت ہوتے ہیں یہ اصل میں پیچھے نیک لوگوں کے بت ہوتے ہیں. وقت ختم ہو گیا ہے، اس موضوع کو انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. في رحبه تحلو الحياة شوقا